72 باوفا ساتھیوں کو شہید کرنا ہے۔ تاریخوں میں منقول ہے یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں مدینے کے والی عتبہ کو ایک خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ امام حسین اور دیگر شخصیات سے بیعت لے۔ یزید نے اس خط میں حکم دیا کہ اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو۔ یزید کا دوسرا گھناؤنا کام مدینہ شہر پر حملہ ہے۔ مدینہ شہر پر حملے اور قتل و غارت کو واقعہ ہرا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سال یزید نے 5000 شامیوں کو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ روانہ کیا۔ مسلم نے مدینہ پر حملہ کر کے واقعہ ہرا کا ارتکاب کیا۔ اس سانحے میں بہت سے لوگ قتل کر دیے گئے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو 3 دن کھلی چھٹی دی کہ وہ مدینہ میں جو مرضی کریں۔ دینوری لکھتے ہیں واقعہ ہرا میں اسی کے لگ بھگ صحابہ کرام کو قتل کیا گیا۔ مہاجرین و انصار میں سے 700 اور باقی مسلمانوں میں سے 10,000 افراد کام آئے۔ اس کا ایک اور جرم مکہ شہر پر حملہ اور کعبہ پر سنگ باری ہے۔ مسلم بن عقبہ واقعہ ہرا کے بعد ابن زبیر کے ساتھ لڑائی کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ ہوا مگر راستے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد حسنین بن نمیر کو لشکر یزید کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ شام کے سپاہیوں نے مکہ کا محاصرہ کیا اور منجنیق سے اس شہر پر حملہ کیا۔ حرم کو آگ لگا دی۔ اس واقعے میں خانہ کعبہ منہدم ہو گیا اور لوگوں کے بہت سے گھر نذر آتش ہو گئے، اور سن 64 میں یزید کی ہلاکت کی خبر مشہور ہونے کے بعد سپاہی شام واپس آ گئے۔ ابن کثیر اور ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ 14 ربیع الاول سن 64 کو اس کی ہلاکت کا دن ہے۔ طبری لکھتے ہیں یزید 15 ربیع الاول سن 64 کو جمعرات کے دن مرا۔ اس کی موت کی علت کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ ایک بیماری کے باعث حوران میں ہلاک ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ ناگہانی موت کا شکار ہوا، رات کو مستی کی حالت میں سویا تو صبح مردہ پایا گیا اور اس کی لاش خراب ہو چکی تھی۔ منقول ہے کہ اس کا جنازہ دمشق میں لایا گیا اور اسے باب صغیر میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر اس وقت کوڑے کے ڈھیر میں بدل چکی ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ لحق مینہ 64 ہجری کو جمعرات کے دن دنیا فانی سے مٹ گیا۔ یزید رات کو مستی کی حالت میں سویا تھا، جب صبح ہوئی تو اس کی موت ہو چکی تھی۔ جب اس کی موت ہوئی تھی تو یہ اس وقت ایک خیمہ میں تھا۔ گدھ اس خیمے میں داخل ہوئے، انہوں نے اس بدبخت کی لاش کو چیر پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر کے کھا گئے۔ اس کی لاش سے بہت ہی زیادہ بدبو آتی تھی کہ اس کے پاس جانے کے لیے بھی کوئی تیار نہ تھا۔ بڑے مشکل سے اس کو گدھوں سے بچا کر ایک گڑھے کھود کر اس کو گڑھے میں دفن کر دیا گیا۔ اس طرح خدا نے اس کی لاش کو نشانی عبرت بنا دیا۔ جس جگہ اس کی قبر ہے وہاں لوگ اس کی قبر پر پتھر مارتے ہیں۔ اب اس کی قبر کے اوپر شیشہ گرم کرنے کی ایک بھٹی لگی ہوئی ہے۔ لوہے اور شیشے کو پگھلانے والی صنعت وہاں موجود ہے۔ خدا نے یزید کو کتے کی موت مار کر اس کی قبر پر ہمیشہ کے لیے آگ جلا دی۔ جو بھی خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل اولاد کے برا سلوک کرتا ہے، جس کا حال یزید جیسا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ان کی آنت پھٹنے لگی۔ اس دور کے طبیب حیران ہونے لگے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ بھی پانی پینے کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ جب یہ پانی پیتا تھا تو یہ پانی اس کے پیٹ میں آگ لگا دیتا تھا۔ لوگ یہ بات کرتے تھے کہ اس بدبخت نے مولا علی کے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا تھا، اس وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا خدا اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔